آپ نے نام سنا ہے سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ؟ کون ہے؟ رسول پاک کے وہ صحابی جن کو خود رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار۔ کون؟ سیف اللہ خالد بن ولید۔ آپ کو میں بتاؤں انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی۔ کتنی؟ 125 جنگوں میں شرکت کیے۔ میرے عزیزو جنگ ہے کوئی فٹ بال کرکٹ کا میدان نہیں ہے کہ صبح گئے شام میں آ گئے۔ جنگ کا میدان جان ہتھیلی پر لے کر جانا ہوتا ہے۔ اور خالد بن ولید خود فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر اور نیزے کا نشان نہ ہو، ہر جگہ زخم ہے، ہر جگہ زخم ہے۔ اور وہ جو تلوار اٹھاتے تھے ایک ہاتھ میں 35 کلو کی ہوتی تھی، اور جو ڈھال پکڑتے تھے تیروں کو بچانے کے لیے وہ 40 کلو کا ہوتا ہے۔ وہ اصل جوان ہے رسول اللہ کا، وہ جوان ہے، بہادر ہے۔ میرے عزیزو 125 جنگوں میں شرکت کیا، لیکن ریکارڈ ہے یہ ہے کہ ایک بھی جنگ میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی، ایک بھی جنگ میں کبھی ہارے نہیں۔ خالد بن ولید جس جنگ میں گئے فتح کا جھنڈا لہرا کر آئے۔ اور ایک بڑی تعجب کی بات بتاؤں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے کو فتح کیے تھے اپنے زمانے میں 14 صدیاں گزر گئی، آج تک وہ علاقہ اسلام کے تحت ہی ہے۔ سبحان اللہ! آج تک مسلمانوں کے زیر نگین۔ خالد بن ولید نے جس علاقے کو فتح کیا وہ اب تک غیروں کے ہاتھ میں نہیں جا سکا، نہیں گیا۔ اتنی فضیلت سنو، اس خالد بن ولید کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فخر کس بات پر کرتے تھے؟ اپنی باڈی پر، اپنی طاقت پر، ہاں اپنی جولانیت پر، اپنے تلوار کے فن پر کس پر فخر کرتے تھے؟ نہیں، ان کو ان باتوں پر فخر نہیں تھا، بلکہ وہ خود کہتے ہیں جنگ موتا میں ایک جنگ ایسی کہ جس میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی، ایک تلوار ٹوٹتی دوسری اٹھاتی، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، 9 تلواریں ٹوٹی، میدان چھوڑ کر کبھی بھاگے نہیں، وہ لڑتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے میں شہادت کے شوق میں جاتا تھا، لیکن کبھی موت میدان جنگ میں نہیں آئی۔ ایک جنگ کے میدان میں ایسا ہوا کہ بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لہراتے آ گئے، آپ کی گردن کے پاس 4 بڑے بڑے پہلوان آئے، آپ لڑ ہی رہے تھے کہ اچانک آپ کا امامہ گر گیا، سر سے امامہ گر گیا۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ جنگ کے طریقوں میں یہی ہے کہ پہلے دشمن کا مقابلہ کرو، بعد میں اپنی چیزیں اٹھاؤ۔ لیکن خالد بن ولید نے سامنے کھڑے ہوئے کسی کافر کی پرواہ نہ کی، امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے۔ بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لے کر کھڑے ہیں، آپ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، امامہ شریف اٹھانا ہے۔ اپنی ٹوپی امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے اور جلدی سے جا کر بھاگ کر اٹھا لیے۔ اتنی دیر میں تو وہ گردن الگ کر سکتے تھے، لیکن سب حیرت میں رہ گئے، سبوں نے تلوار نیچے کر لی۔ یہ حرکت ایک عام فوجی بھی نہیں کرتا، ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا۔ خالد بن ولید تو سپہ سالار ہے، ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کافروں نے پوچھا خالد بن ولید سے یہ کیا حرکت تم نے کیا؟ ایک چھوٹا فوجی بھی نہیں کرتا ایسی حرکت، تم بڑے سپہ سالار ہو کر جنگ میں جب دشمن تیری گردن پر تلوار تانے کھڑا ہے، اپنی گردن بچانے کی بجائے تم پگڑی بچانے چل پڑے، تم اپنا امامہ اٹھانے چل پڑے۔ خالد بن ولید نے جو جواب دیا میرے عزیزو، یہی صحابہ کا مسلک تھا۔ انہوں نے کہا ہے ظالمو، تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے طاقت کے بل بوتے فتح حاصل کرتا ہے، اپنی جوانی کے بل بوتے جنگوں کو جیتتا ہے؟ نہیں، سنو بات دراصل یہ ہے کہ یہ امامہ صرف امامہ نہیں، اس کے اندر میرے مصطفیٰ کے 3 منہ مبارک رکھے ہیں، اس کے اندر رسول اللہ کے 3 بال مبارک ہیں، اور میرا یقین یہی ہے میں اپنی طاقت کے بل بوتے نہیں جیتتا، بلکہ جس جنگ میں بھی مجھے فتح ملتی ہے وہ رسول اللہ کے منہ مبارک کی بدولت۔ نسبت پر انہیں ناز تھا،
انہیں فخر اسی بات پر تھا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. اسی لیے میں نے آج دیکھا ہے عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ کا دیوانہ ہے, جو میرے مصطفیٰ کا پروانہ ہے, اسے دنیا نہیں بھولتی. آج دیکھیں بنگال کی اس وادی میں بیٹھا ہوں, یہاں پر شاید میں پہلی مرتبہ آیا, لیکن آتے ساتھ 100 سال پہلے گزرے ہوئے بزرگ جن کا نعرہ کثرت سے لگتا ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. آج ہر بچہ ہر جوان عشق محبت اعلیٰ حضرت کیوں پکارتا ہے, کیوں نعرے لگاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے نیتا تھے, اس لیے نہیں کہ وہ بڑے زمیندار تھے, اس لیے نہیں کہ انہوں نے لوگوں میں پیسہ بہت بانٹا ہے, اس لیے ہر بچے کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے کہ اس اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے نام پر وقف کی تھی, اور انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا تھا کہ جینا ہو تو اے لوگوں ایسے جیو کہ حضور کو پکار کر یوں کہو, یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اس اعلیٰ حضرت نے جو عشق رسول کا درس دیا, اس لیے مولا کریم نے آج نہ ان کا نام مٹنے دیا ہے نہ ان کا کلام مٹنے دیا. ہاں وہ بزرگ آج ہمارے مجمع میں زندہ ہے. آج مجاہد ملت کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے. کیا کہنے, بنگال کی کھاڑیاں, اڑیسہ کی وادیاں مجاہد ملت کے قدم قدم کو یاد کرتی ہیں. کیوں؟ کیا اس مجاہد ملت نے بہت بڑا محل بنا لیا تھا؟ کیا اس مجاہد ملت نے کوئی بہت بڑی حکومت بنا لی تھی؟ اس مجاہد ملت نے اپنی زندگی میں اگر کچھ کیا ہے تو ان بھولے بھالے سنیوں کے دلوں کو عشق رسول سے گرمایا, محبت مصطفیٰ میں جینا سکھایا ہے, تڑپنا سکھایا ہے. بلکہ بنگال اور اڑیسہ کی کھاڑیوں اور وادیوں میں بسنے والا ہر مسلمان اس بات کو یاد رکھے, تم مجاہد ملت کے پڑوسی ہو. مجاہد ملت نے یہ درس بھی دیا کہ اے مسلمانوں, دنیا اگر تمہیں قید کرنے سے ڈراتی ہے, جیل کی سلاخوں میں ڈالنے سے ڈراتی ہے, تو ڈرنا نہیں بلکہ مجھے دیکھ لینا, خوشی سے ہتھکڑیاں پہن لینا. اس لیے کہ اگر نام مصطفیٰ پر ہتھکڑیاں پہنائی جائیں تو ان بزرگوں نے کہا یہ ہتھکڑیاں نہیں ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی محبت کے کنگن ہے. نعرے تکبیر, اب سے نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان حضور مجاہد ملت, ہمت مجاہد ملت, بستی بستی کریا کریا, دیکھو دیکھو کون آیا, زندہ باد. میرے عزیز, بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا جذبہ برقرار رہے. دنیا جو لوٹنا چاہے لوٹ لے, ہم دنیا کے لیے نہیں آئے. ہمیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الدنیا سجن للمؤمنین, دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں کتنا جی سکتے ہو, کتنا عیش کر سکتے ہو. ان مسلمانوں سے میں کہتا ہوں جن کو یہ لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کی تقریریں سنیں تو دنیا چھوڑنا پڑے گا, نہیں سنو گے تب بھی چھوڑنا پڑے گا. ملک الموت تو آنے والے آئیں گے, آج یا کل کبھی تو آئیں گے, پکڑ کر لے جائیں گے. کوئی بھی پراپرٹی والا, کوئی زمیندار ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. مجھے کوئی گارنٹی دے کر کے بتایا کہ میں 100 سال جینے والا ہوں, بتا دے کوئی. کسی کو کل تک کی گارنٹی نہیں ہے, 100 سال بہت دور کی بات. مومنوں, تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. اگر دنیا لوٹتی ہے تمہارا سامان تو لوٹ لے, کچھ فرق نہیں پڑتا. جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں بادشاہت تو میرے مصطفیٰ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. قیامت کے دن جس کے تم نام لیوا ہو اس کی حکومت تو ہے, جہاں سب تمہیں للکار دیں گے,
سب نے سطح محشر میں للکار دیا ہم کو. اعلیٰ حضرت یہی فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج جاؤ کسی اور کے پاس, اس وقت بتاؤ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ وہ کوئی اور نہیں, وہ آمنہ کا لال مکین گنبد خضرا, ہم غریبوں کے آقا و مولا محمد رسول اللہ کی ذات ہے. وہ تمہیں وہاں پر بھی مدد کے لیے بلا رہے ہوں. آؤ سنو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صحابہ نے پوچھا آپ کا کیا حال ہوگا, آپ کس کیفیت میں ہوں گے؟ تم جھوم جاؤ گے دیوانے. حضور فرماتے جیسے عزیز بچے کو ماں یہاں پر ڈھونڈتی ہے, کسی ماں کا اکلوتا بیٹا کھو جائے تو ماں کیسے ڈھونڈتی ہے, ادھر ادھر ہر ایک سے پوچھتی رہتی ہے بیٹے کو دیکھا ہے, میرے بیٹے کو دیکھا ہے. فرمایا گیا حضور پاک کی کیفیت قیامت کے دن یہی ہوگی, حضور اپنے امتیوں کو ماں سے زیادہ ڈھونڈ رہے ہوں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑ دے گی وہاں پر, لیکن میرے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو نہیں چھوڑے. خود فرماتے میرے آقا قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے اس حال میں کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی. حضور فرماتے میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی, کبھی وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی, میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں. جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن ایک ایک ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر کبھی حوض کوثر پر لے جا رہے ہیں, کبھی میزان عمل کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کے ہمارے اعمال کو بھاری کر رہے ہیں, کبھی جنت کی طرف لے جانے کے لیے مدد کر رہے ہیں, تو مجھے بتاؤ اس رسول کے گن نہ گائیں تو پھر کس کے گن گائیں؟ اس رسول کے لیے نہ جییں تو پھر کس